الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو آخرت کے سارے احوال بتائے کہ اس طرح کچھ لوگ جنت میں ہوں گے، کچھ جہنم میں جائیں گے، کچھ مقام اعراف پہ ہوں گے، وہاں وہ اپنا سب کچھ تسلیم کر لیں گے۔ تو اب اللہ رب العزت اپنا تعارف کراتے ہیں کہ رب کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت، کہ اللہ کتنی بڑی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم اس کے آگے جواب دے ہو۔ ایسی کوئی اور ہستی ہے تو ضرور اسے شامل کرو اللہ کے ساتھ، اگر نہیں تو پھر خالص رب کو پکارا کرو۔ انا بے شک، ربکم رب تمہارا، رب جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے پالنے والا، اور پالنے کا بھی نا جی ایک خاص شان ہے۔ آپ کوئی ایک بیج لگاتے ہیں درخت کا تو کتنا نازک کونپل نکلتی ہے، اور وہ جوں اوپر بلند ہوتا ہے تو یہ پرورش یہ ہے کہ جتنی وہ بلندی کی طرف جا رہا ہے اتنا وہ نیچے سے تنا بھی موٹا ہو رہا ہے، اتنا اوپر سے شاخیں اور پتے بھی بڑھتے جا رہے ہیں تاکہ اس کا بیلنس رہے۔ ایسے انسان کو ماں کے پیٹ سے لے کے جو وہ پالنے لگتا ہے، پیدا کرنا تو اس کی خاصیت ہے، شان ہے، لیکن وہ پرورش کیسے کرتا ہے؟ پوری ایک تناسب کے ساتھ، احسن تقویم کے ساتھ، کہ آنکھیں ایک جیسی دونوں، ہاتھ کی انگلیاں برابر برابر، دونوں بازو برابر، جو بندہ بڑا ہوتا ہے ٹانگیں موٹی بھی لمبی بھی، اسی حساب سے کان اور ناخن بڑے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس وقت اس کے اعضاء کی کیا کیفیت اور ماہیت ہوتی ہے، جو بڑا ہوتا ہے پورے تناسب کے ساتھ۔ یہ نہیں ہوتا ایک ٹانگ لمبی ہو جائے دوسری چھوٹی، ایک انگلی جو ہے بڑھنا چھوڑ دے بچپن کی طرح رہے، باقی انگلیاں بڑی ہو جائیں اور بندہ بے ڈھنگا اور بے ڈبہ ہو جائے۔ اتنی تناسب سے جو پیدا کرتا ہے وہ ایک رب ہے تمہارا، اور وہ ہے کیا؟ ان ربکم، بے شک تمہیں پالنے والا اللہ، اس کا نام اللہ ہے، اس کا ذاتی نام اللہ ہے، رب اس کی صفت ہے، لہذا تمہارا پالنے والا اللہ ہے۔ اب اللہ کیا ہے؟ الذی، جس نے، اب اس کا تعارف ہے خالق کا، پیدا کیا، سماواتی، آسمانوں کو، جمع ہے یعنی جو 3 سے زیادہ ہیں، 7 آسمان، ان کو پیدا کیا، والارض، اور زمین کو پیدا کیا۔ اب اتنے بڑے آسمان، اتنی وسیع زمین، کوئی اور ہے جو اس طرح کا کوئی چیز کی پیدا کرے؟ یہ اس نے پیدا کی ہے۔ فی ستت، فی میں 6 ایام، یوم کی جمع ہے دنوں میں، 6 دنوں میں اس نے پیدا کیا۔ اب یہ دن ہمارے ہاں تو دن اس کو کہتے ہیں کہ سورج نکلے تو شروع ہو جاتا ہے، اور سورج غروب ہو جو تو کہتے ہیں ایک دن مکمل ہو گیا، اب رات شروع ہو گئی ہے۔ لیکن یہ زمین و آسمان پیدا کرنے کی بات ہے، اس وقت نہ سورج تھا نہ چاند تھا، نہ یہ اس حساب سے دن بنتے تھے۔ یہ تو اللہ نے سورج چاند تارے پہلے زمین و آسمان کو بنایا تھا، بنائے نا، تو اس لیے یہ عالم بالا جب سورج چاند اس طرح کے دن نہیں تھے اس وقت کے دن ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ کے دن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو دن تم دنیا میں شمار کرتے ہو وہ 1000 سال
اکٹھا کیا جائے تو اوپر اللہ کا ایک دن بنتا ہے. اور ایک قرآن میں تو اللہ یہ بھی فرماتا ہے کہ 50,000 سال کا ایک دن ہے روز محشر ہوگا. تو گویا اس دن کی صحیح اگر اندازہ کیا جائے تو وہ 6,000 سال کم از کم بنتے ہیں. اس تدریج کے ساتھ اللہ نے یہ زمین و آسمان کو پیدا کیا. باقی اس کی اصل حقیقی علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے. ثم پھر استوا، وہ بلند ہوا، وہ قائم ہو گیا علی العرش، بلندی پر عرش کے اوپر. پھر اللہ رب العزت عرش پر قائم ہو گیا. اس کا مطلب ہے زمین و آسمان کو پیدا کیا، پھر جو پورا تخت ہے سلطنت کا اس کے پر اس نظام کو چلانا شروع کر دیا. اس کا بلندی پہ اللہ جو ہے، یہ اللہ کس طرح وہاں قائم ہے یہ اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں. اللہ کی مثال مخلوق میں دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ کفر ہے. اور اللہ نے جو اپنے بارے میں اور رسول نے اللہ کے بارے میں باتیں بتائی ہیں ان کو منوان مان لینا، اس میں کمی بیشی کرنا، یہ بھی کفر ہے. لہذا اللہ عرش کے اوپر نظام سلطنت کو چلایا اور وہاں اللہ مستوی ہو گیا، قائم ہو گیا. یہ دو باتیں. تیسری یغشی، یہ وہی ہے غاشیہ. ساتھ ساتھ بڑی یہ شوق سے پڑھتے ہیں غاشیہ، ڈھانپ لیتی ہے، چھا دیتی ہے، چھپا لیتی ہے. یغشی وہ چھپا لیتا ہے، ڈھانپ لیتا ہے، اللیلہ رات سے، النہار دن کو، وہ رات سے دن کو ڈھانپ لیتا ہے. اور اس کا دوسرا بھی ترجمہ ہے کہ وہ رات کو دن سے ڈھانپ لیتا ہے. دونوں کا مقصد ہے ایک دوسرے پہ ڈھانپتے ہیں. لہذا وہ رات سے دن کو ڈھانپتا ہے، روشنی کے اوپر یکدم اندھیرا آتا ہے اور پورا اندھیرا چھا جاتا ہے. کہتا ہے بندو آرام کرو. تو جب رات چھا گیا یطلبہ، پھر وہ اس کی طلب میں، پھر وہ اس کے پیچھے چلتا ہے 80 سال دوڑتا ہوا. پھر دن جو ہے وہ دوڑتا ہوا اس کے پیچھے چلتا ہے، اور جب رات گزرتی ہے تو دن اپنا اجالا کر دیتا ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اور جو اللہ نے ان کو ٹائم دیا اس پہ پورا رات چھا جاتی ہے، اور جب دن کی باری آتی ہے دن چھا جاتا ہے. یہ اللہ کا قائم کیا ہوا نظام ہے. اپنے آپ نہیں دن رات اندھیرے اور روشنی ہو رہی بندے، یہ اللہ کا ایک بنایا ہوا نظام ہے. اسی طرح ابھی آگے ہے والشمس، اس نے سورج پیدا کیا، والقمر چاند پیدا کیا، والنجوم اور اس نے ستارے پیدا کیے. یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، سورج چاند ستارے سارے پیدا کر کے نا مسخرات، مسخر کر دیے، تسخیر کر دیے، یعنی تابع کر دیے، ان کو کام پہ لگا دیا، بندوں کی انسان کی خدمت پہ لگا دیا. اسے کہتے ہیں مسخر کرنا. ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں، جو ان کو ٹائم ٹیبل اللہ نے دے دیا ہے اس پہ پوری تابع داری کر رہے ہیں. کائنات کی ہر چیز سوائے جن و انس کے، اللہ نے جو ان کو حکم دیا ہے اس کے مطابق درخت پھل دے رہے ہیں، سورج طلوع و غروب ہو رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، ستارے اپنا نظام چل رہے ہیں. پورا نظام شمسی جو اللہ نے دیا ہے اس کے وہ پورے پابند ہیں، خدمت میں لگے ہوئے ہیں. لہذا اتنی بڑی بڑی چیزیں پیدا کر کے اللہ نے ان کو مسخرات خدمت میں لگا دیا ہے، بے امر ہی، اپنے حکم سے. وہ اللہ کے حکم سے ایک بال برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہوتے. اس لیے اللہ کے بندو تم بھی اللہ کی اطاعت میں ایسے ہو جاؤ جیسے اتنے بڑے سورج چاند تارے پورے نظام شمسی اللہ کے حکم کے تابع ہیں. مسخر تابع بھی ہوتا ہے، بے امر ہی اسی کے حکم کے تابع ہیں. اتنا کہا کہ آپ بڑی بندے کے لیے آسمان زمین سورج چاند تارے دن رات، اگر بندہ اس پہ غور کرے تو کیا بات سامنے آتی ہے. اللہ کہتا ہے اللہ کان کھول کے سن لو، خبردار ہو جاؤ. اللہ لہ الخلق، لہ اسی اللہ کے لیے خلق کو پیدا کرنا ہے، پیدا کرنے کی صفت صرف اس اللہ کی ہے. والامر اور حکم صرف اسی کا چلتا ہے. یہ پیدائش کا عمل اور حکم دینا، سورج ہو چاند ہو تارے ہوں کائنات کی ہر چیز اسی کی پیدا کرنا صفت ہے، اور حکم دینا بھی اسی کے حکم سے آرتی چلتی ہے. تبارک اللہ، تبارک بڑی برکتوں والا ہے، بڑی خوبیوں والا ہے، بڑے خزانوں والا ہے اللہ. اللہ تبھی تو رب العالمین تمام جانوں کو پالنے والا ہے.
اتنے بڑے خزانے ہیں اس کے پاس اور اتنی بڑی برکتیں ہیں، نہ ختم ہونے والے خزانے، کہ وہ پورے جہانوں کو پار رہا ہے۔ انسان تو 5 فٹ کا بندہ ہے، تیرے گھر کے 2-3 افراد 5 ہیں، تمہیں فکر ہوتی ہے جو کائنات کی اتنی مخلوقات اس نے پیدا کی ہیں، وہ چیونٹیوں کو بھی روزی دے رہا ہے، وہ چڑیوں کو بھی، اور چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں کو ان کی مرضی کی روزی دیتا ہے۔ اتنے بڑے خزانے ہیں، لہذا وہ رب العالمین ہے، تمام جانوں کا رب ہے اور پال رہا ہے اور ان کے نظام کو چلا رہا ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے۔ تو اللہ نے یہ ساری وضاحت اس لیے کی کہ بندے اب تو غور کر، ادعو، تو بھی دعائیں کیا کر، ادعو پکارو، دعائیں کرو، ربکم، اپنے رب سے، سیدھا رب کو پکارو، اس نے پیدا کیا ہے، وہ تمہیں پال رہا ہے، تمہارا جگر میدا پورے سسٹم کے تحت چلا رہا ہے، کوئی بٹن نہیں، کوئی بیٹری چارج نہیں، تمہارے اندر اس نے الیکٹرک سیر رکھے ہیں جو بجلی 12 وولٹ پیدا کرتے ہیں، اور تمہارا پورا نظام چل رہا ہے۔ تمہاری اپنی خرمستیوں سے نظام خراب ہوتا ہے، اس نے چلایا ہوا ہے، تو پھر جب چلاتا ہے تو ادعو، اسی سے دعائیں کرو، اسی کو پکارو، اسی کی عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی ساتھ ہے۔ کس طرح کرو؟ تضرعاً، تضرع کہتے ہیں گریہ زاری کرنا، روتے روتے، مسکینی، فقیری، عاجزی، کمزوری کے ساتھ۔ جب اس سے دعائیں کرو نا تو آکڑ خانہ بنو، بلکہ انتہائی کمزوری سے، گڑ گڑا کے، فقیر بن کے، کمزور بن کے، کہ اس نے تو تمہیں پیدا کیا ہے، وہی تو تمہیں پال رہا ہے، وہی تو تمہارا نظام چلا رہا ہے۔ بندہ جب کبھی کبھی ناشکری کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی بنائی زبان اور اس کی دی ہوئی بولنے کی طاقت سے ناشکری کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس وقت بھی وہ اللہ کی نعمت سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ادعو، دعائیں کرو، پکارو، باتیں کرو، ربکم، اپنے رب کی، کرو بھی کیسے؟ تضرعاً، گڑ گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے، مسکینی، عاجزی کے ساتھ، وخفیہ، اور خفیہ ریاکاریاں نہ کرو، مکاریاں نہ کرو، دکھاوے نہ کرو، چپکے چپکے اللہ سے دل کے رابطے قائم کرو، وہ نجتوں کو جانتا ہے، لہذا چپکے چپکے، خفیہ اللہ سے لو لگا لو۔ انہو، بے شک وہ ذات ایسی ہے، لا یحب، وہ محبت کرتے ہی نہیں، وہ پیار کرتے ہی نہیں، وہ پسند کرتا ہی نہیں، المعتدین، حد سے بڑھ جانے والوں کو۔ جو اللہ نے حدودوں کو یود رکھے ہیں، دعاؤں کے، عبادت کے جو طریقے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا گئے ہیں، ان کے مطابق تم کرو گے تو اللہ محبت کرے گا۔ اگر ان حدوں کو توڑ کے اپنی مرضی سے نماز روزے باتیں شروع کر دو گے، دعائیں، تو اللہ ایسے حدیں توڑنے والوں کو ذرا بھی پسند نہیں کرتا، نہ ان کی باتیں قبول، رسول کریم کے اس وقت مطابق کرنا ہے۔ آگے ولا تفسدوا، اور نہ تم فساد کرو۔ فساد ہوتا ہے بگاڑ، فی الارض، اس زمین پر رہتے ہوئے، بعد اصلاحہا، بعد اصلاح، اس زمین کی اصلاح ہو جانے کے بعد تم اس پر فساد نہ کرو۔ یہ اصلاح اور فساد دونوں مخالف ہے، الٹ ہے۔ جس طرح اصلاح ہوتا ہے سنوارنا، جوڑنا، لوگوں کو جوڑنا، آپس میں ملانا، تعمیری کام کرنا، اور فساد ہوتا ہے تخریبی کام کرنا، توڑنا، دور کر دینا، تفرقے بنانا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں لوگوں دیکھو نا، اتنی بڑی میں نے کائنات، زمین پہ کروڑوں یہ درخت، پودے، پھل، اور نظام شمسی، اتنا بڑا سورج، چاند، تارے، پوری میں نے اصلاح کر کے ان کو چلا دیا ہے، اور وہ اس میں ذرا بگاڑ نہیں پیدا کرتے۔ ذرا سا سیکنڈ سورج چاند کی حرکت آگے پیچھے ہو تو قیامت آ جائے گی۔ اس لیے جس طرح میں نے زمین کو اصلاح کر کے بہترین نظام چلایا نا، تم گناہ کر کے اس میں بگاڑ نہ پیدا کرو، تم توڑ کے اس کے نقشے کو بگاڑو نہیں، بلکہ سنوارنے والے بنو۔ زمین ظلم نہ کرو، زیادتیاں نہ کرو۔ جس طرح زمین کی اصلاح ہوئی ہے، سنوری ہوئی ہے، اتنی بڑی زمین ہے، تمہیں پھل پھول دے رہی ہے، ان کا ویسے اس میں ولا تفسدوا، تم فساد والے، بگاڑ والے، گناہ والے کام نہ کرو، فی الارض، زمین میں، بعد اصلاحہا، اس کی اصلاح کے بعد۔ پھر آ گیا وادعوہ، اسی کو پکارتے رہو، خوفاً، خوف کے ساتھ، کہ اللہ کی پکڑ نہ آ جائے، کیونکہ فساد، بگاڑ انسان سے ہو جاتا ہے۔ یہ بھی بگاڑ ہے کہ جتنا کھانا چاہیے اس سے زیادہ کھا جانا، کھانا پینا چھوڑ دینا، یہ حقیقت میں اللہ کے نظام کا بگاڑ ہے۔
جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بتایا نا، پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے، ایک سانس کے لیے، اسی طرح یعنی اپنے پیٹ کو اتنے جتنا کمر سیدھی ہو کھاؤ پیو۔ اس سے جب ہم ہاتھ توڑیں گے تو یہ بگاڑ ہے تمہاری صحت کے ساتھ۔ اس طرح ہر چیز کا بگاڑ ہے، تو تم کوئی بھی دنیا میں زندگی گزارتے ہو تو وَادْعُوهُ، اسی کو پکارتے رہنا ہے، خوفاً، ڈرتے ہوئے بھی کہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کھانے پینے بولنے میں بھی بندے سے ہو جاتی ہے، تو اس کا خوف رہے، وَطَمَعًا، اور اس سے طمع اور امید بھی رکھو، خوف اور امید کے درمیان رہ کے پکارو کہ تمہیں ایک طرف نافرمانی کا ڈر بھی رہے، اللہ کی پکڑ آ جائے، دوسری طرف اللہ کی رحمت کا طمع امید بھی ہو، تو ایسے حالت میں بندہ مومن رہتا ہے، ڈر بھی رہے اور امید بھی رہے۔ ان رحمت اللہ، بے شک اللہ کی رحمت اگر دیکھنا چاہتے ہو کدھر ہے تو قریباً، وہ بڑی قریب ہوتی ہے، من المحسنین، نیکی کرنے والوں پر، جو نیک کام کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، بھلائیاں کرتے ہیں، ان کے قریب اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ لہٰذا تم احسان کرنے والے، نیکیاں کرنے والے، اچھائیاں کرنے والے، خیر کرنے والے بنو، بگاڑ پیدا کرنے والے نہ بنو کسی معاملے میں بھی۔ آگے پھر ابھی اللہ کا تعارف ہے، اللہ کہتے ہیں ابھی اور سنو، وَهُوَ الَّذِي، وہی تو وہ ذات ہے، یُرْسِلُ، جو بھیجتی ہے، اللہ وہ ذات ہے جو بھیجتی ہے، ریاح، یہ ری کی جمع ہے، ہم کہتے ہیں جی ری کی درد ہے، کبھی گھٹنوں میں آ گیا، کبھی کندھوں میں آ گیا، اندر جو ہوا گھومتی رہتی ہے، ری ہوا، ری بادی ہمارے یہاں بولتے ہیں، بادی چیزیں کھائیں تو جسم کے اندر ری بنتی ہے ہوا، تو یہ اس کی جمع ہے ریاح، ہوائیں۔ وہی ذات ہے جو ہوائیں بھیجتی ہے، تمہیں نظر بھی نہیں آتا لیکن ہوا ہے، تم محسوس کرتے ہو ٹھنڈی گرم، تو اتنی پیاری چیز اس نے بنا دی ہے، تو وہ ان ہواؤں کو بھیجتا ہے، یہ بھی اللہ کے حکم کی پابند ہے، جو اللہ نے ان کو حکم دیا ہے یہ ہوا بھی اسی طرح کرتی ہے، ذرا نافرمانی نہیں کرتی، وہ ہوائیں کو بھیجتا ہے، بشرن، یہ بشیر کی جمع ہے، بشیر ہوتا ہے خوشخبری دینے والا، تو بشرن خوشخبریاں دینے والی، وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے خوشخبریاں بنا کے، بین یدیہ رحمتہ، بین یدیہ پہلے، رحمت ہی اپنی رحمت سے، یہاں رحمت سے مراد بارش ہے، بارش کو اللہ کی رحمت قرار دیا گیا ہے، اپنی رحمت بارش نازل کرنے سے پہلے وہ ہواؤں کو خوشخبریاں دے کے بندوں کے پاس بھیجتا ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے، وہاں ٹھنڈی جھونکا آتا ہے کہ امید ہے کہ اللہ کی رحمت ہو رہی ہے، اللہ کی رحمت ہونے والی ہے، ہم پھر خوش ہوتا ہے کسان کہ اب اللہ کی رحمت آنے والی ہے، تو رحمت سے پہلے بندوں کو خوشخبری دینے کے لیے ہوائیں بھیجتا ہے۔ ایک تو ہوائیں یہ کام کرتی ہیں، بندوں کو ٹھنڈک سے احساس دلا دیتی ہے، اور کیا کرتی ہیں، اللہ کہتا ہے حتیٰ، یہاں تک کہ ہواؤں کا کام ختم نہیں ہوا، اذا، جب، اقلت، وہ اٹھا لیتی ہیں، کندھا دے دیتی ہیں، اقلت ہوتا ہے کسی کا بوجھ اٹھا لینا، اقلت، وہ اٹھا لیتی ہیں کندھوں پر، سحاباً، بادل، ثقالاً، بڑے ثقیل، وزنی، وہ ٹنوں پانی ہوتا ہے فضا میں رکا ہوا، کوئی بندہ ایسے پانی ذرا روک کے تو دکھائے، بغیر کسی پردے کے، کسی سہارے کے، اللہ نے فضاؤں میں پانی روکا ہوا ہے، اتنے بڑے بادل ہیں اور اتنے وزنی ہیں، یقین جانے پانی کا بہت بڑا وزن ہوتا ہے، آپ کسی کبھی بھری ہوئی ٹینکی کو اٹھا کے دیکھیں تو اتنے وزنی بادل جو بغیر سہاروں کے پوری فضا میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کو وہ کندھے دیتی ہیں، اب دے لیا انہوں نے، بھاری بادل اٹھا لیے۔ آگے اللہ کہتا ہے سُقْنَاهُ، یہ ساقی سے ہے، پلانا، ساقی کہتے ہیں پانی پلانے والے کو، سُقْنَاهُ، پھر ہم پلاتے ہیں اس بادل کو، کس کو پاتے ہیں، لِبَلَدٍ مَيِّتٍ، بالدن شہر، زمین دونوں جہاں مراد ہے، میتن، مردہ، وہ زمین جو مردہ ہو چکی ہوتی ہے، اور بلد شہر اس لیے آیا ہے کہ اللہ یہ کائنات کی جو بھی اس نے کیا ہے، آپ اندازہ لگائیں، سارے پھل پھول، یہ سارے سبزے شبزے، یہ سارے جانور صرف انسان کے لیے، اگر یہ پھل پھول سارے سبزیاں اگ رہے بندہ نہ ہو تو یہ تو جانور بھی نہیں کھاتے، یہ ٹماٹر اگے ہوئے کدو کتنے جانور کھائیں گے، یہ پھل انار سیب سب انسان کے لیے ہے، اس لیے جب زمین مردہ ہوتی ہے تو شہری بادیاں، دیہاتی بادیاں وہ بھوکے مرنے لگ جاتی ہیں، قحط ہوتا ہے، اس لیے بلد کا لفظ آیا ہے۔ سُقْنَاهُ، پھر ہم سیراب کرتے ہیں، پلاتے ہیں،
وہ بادل کا پانی کدھر لے بالادن میتن یعنی مردہ زمین کی طرف، دوسرا کا میں ہوتا ہے آنکھ کر لے جاتے ہیں، اڑا کر لے جاتے ہیں، بادلوں کو گم دیتے ہیں وہ ہواؤں کو، تو وہ بادلوں کو کھینچ کر آنکھ کے لے جاتی ہیں کدھر لے بالادن میتن، میت مردہ زمین کی طرف جو خشک ہو کے اس میں اگانے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے، تو وہاں جا لے جاتے ہیں۔ اب وہاں جا کے بادل پھر رک جاتے ہیں، وہیں رک جاتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے فَأَنزَلْنَا پھر آم اتارتے ہیں، آم نازل کرتے ہیں بِهِ ان بادلوں کے ذریعے الماء پانی، وہ بادل جو ہوتے ہیں نا وہ بادل ہوتے ہیں، ان کا پانی بنا کے ہم پھر نیچے نازل کرتے ہیں، بارش کرتے ہیں۔ یا اللہ بارش کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے ٹھنڈک بھی ہو، زمین جو ہے مردہ ہے زندہ ہو جائے، تو زندہ کیوں ہوئے؟ فَأَخْرَجْنَا پھر آم ہی نکالتے ہیں، یعنی زمین سے بارش ہو گیا تو نکالتا اللہ ہے کیا؟ بہی ساتھ اس پانی کے بارش کے، من کل ثمرات کل پھل کل سبزیاں کل کھانے والی چیزیں، یہ آم ہی نکالتے ہیں اس پانی کے ذریعے۔ تو اللہ نے پورا ایک نظام دیا ہے کہ ایسے میں بادل بناتا ہوں، ایسے وائیں اڑتی ہیں، ایسے میں جو زمین مردہ ہو جاتی ہے اللہ کو سارا علم ہوتا ہے، ادھر جاتا ہے پانی، ادھر جا کے پوری دنیا میں اسی ترتیب سے بارش ہوتی ہے اور پورے اناج اور پھل اگتے ہیں سب بندوں کے لیے۔ تو اللہ کہتا ہے اتنا بڑا نظام دیکھ، پھر کذالک سن لے اسی طرح نخرجو ہم نکالیں گے الموت مردوں کو، سارے انسان جو مر جائیں گے اس طرح ہم ان کو زمین سے باہر نکالیں گے، جس طرح بارش سے مردہ زمین کے اندر پڑا ہوا سال کا بیج بھی اگاتا ہے، ایسے تم اگاؤ گے، زمین سے نکالیں گے مردوں کو۔ لعلکم یہ بیان اس لیے کرتے ہیں تاکہ تم تذکرون ذکر حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو، سبق حاصل کرو، اور تمہیں پتہ ہو کہ مرنے کے بعد زندہ ہو کے حساب دینا ہے۔ آخر پہ اللہ ایک بات سمجھاتے ہیں والبلد الطیب، بالد یہاں شہر اور زمین دونوں مراد ہیں۔ زمین طیب جو طیب ہوتی ہے اچھی زرخیز پاکیزہ، جس طرح پاکیزہ شہر ہوتا ہے نا صاف دل پاکیزہ دل طہارت والا دل، اس طرح زمین کو اس کو کہتے ہیں جو زرخیز ہو خوب پھل لانے والی ہو۔ البلد الطیب پاکیزہ زرخیز اچھی زمین، یخرج وہ نکالتی ہے نبات ہو اپنی نباتات اپنی پیداوار اپنی کھیتی وہ نکالتی ہے بِإِذْنِ رَبِّهِ اپنے رب کے حکم سے۔ اب بارش ہوئی، بارش ساری زمین پہ ایک جیسی ہوئی، لیکن جو زمین زرخیز تھی اس نے خوب نباتات اگائی، خوب سبزیاں اگئی، خوب پھل اگے، خوب سبزہ اگا اگ گیا۔ آگے اللہ کہتا ہے لیکن اللہ کے حکم سے والذی اور وہ زمین خابوسا جو خبیث ہے، جو نکارہ ہے، جو خراب ہے، اور وہ زمین جو خراب ہے یعنی شور زدہ ہے، کلر زدہ ہے، بنجر پڑی ہوئی ہے، وہ زمین جو خراب ہے لا یخرج وہ نہیں اگاتی نہیں نکالتی الا ناقیدہ، ناقیدہ یہ نا یہ ہماری جس طرح ایک زبان میں ہے نکھید، ہمارے یہاں بولتے ہیں نکھید، بالکل نکارہ چیز، تو بڑا نکھید آدمی ہے، نکھید یعنی نکارہ، بہت نکارہ چیزیں نکالتی ہے، جڑی بوٹیاں کانٹے یا کوئی ایک ایک تنکا دانہ دانہ آ جاتا ہے، نہ وہ کوئی فصل بنتی ہے جتنی زمین خراب ہوتی ہے۔ والذی خابوسا وہ زمین جو خراب ہے لا یخرج وہ نہیں نکالتی الا ناقیدہ مگر نکارہ مال، ناقص مال، گھٹیا مال تھوڑا سا وہ نکالتی ہے۔ تو کذالک اس طرح نصرف ہم پھیر پھیر کر مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں الآیاتی نشانیاں لقوم اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے یشکرون جو شکر ادا کرنے والے ہیں، قدر کرنے والے ہیں۔ اس آیت کی وضاحت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح میری مثال ایسے ہے جیسے موسلا دھار بارش کی ہوتی ہے، بارش برستی ہے، کچھ زمین ہوتی ہے زرخیز، اس کی جو اندر سطح ہے وہ پانی کو جذب کرتی ہے اور خوب سبزہ اگاتی ہے، اور کچھ زمین ہوتی ہے سخت، وہ بارش کو جذب نہیں کرتی لیکن پانی کو اوپر روک لیتی ہے، پھر اس کا بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے، پرندے جانور پیتے ہیں، انسان پیتے ہیں، اور کھیتی کو سیراب کرتے ہیں، وہ بھی فائدے والی ہے۔
اور تیسری زمین کی ایسی قسم ہے چٹان کی طرح، نہ جذب کرتی ہے نہ پانی کو روکتی ہے، بس اوپر پڑا اور آگے چلا گیا۔ یہ تین چیزیں کہہ کے اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے اللہ نے جو علم اور ہدایت دے کے بھیجی ہے، جن کے دلوں کی زمین زرخیز ہے، یہ قرآن کو بارش کہا گیا ہے۔ یہ پوری روحانی بارش ہے جو انسانی دلوں پر ہوتی ہے، تو جن دلوں کی زمین جو ہے وہ زرخیز ہے، خوب جذب کرتے ہیں اور خوب اعمال صالحہ اس سے پڑھ کر ان کے دلوں پہ اثر ہوتا ہے، اور جن کے دل نکارہ ہو چکے ہوتے ہیں یہ دنیا میں ملوث ہو کے ماحول کے مطابق، تو وہ پھر نکارہ چیز ہی پیدا کرتے ہیں۔ جس طرح کی گندی جگہ پہ بارش ہو تو وہاں بدبو ہی نکلتی ہے، زرخیز زمین پہ بارش ہو، قرآن مجید کو بارش اور رحمت کہا گیا ہے، اس سے دلوں کو زندہ کیا جاتا ہے، اس سے یا نیکیاں پھوٹتی ہیں یا بندہ زید میں آ کے اس سے نکارہ چیزیں نکلتی ہیں۔ اللہ یہ ساری مثالیں پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ اللہ کی قدردان بن جائیں، اللہ کے شکر گزار بن جائیں۔ ہم سبق کو دہراتے ہیں، ان ربکم اللہ، بے شک رب تمہارا اللہ ہے، الذی جس نے خلق السماوات والارض پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں پیدا کیا، ثم استویٰ پھر وہ قائم ہو گیا علی العرش اپنے عرش کے اوپر، یغشی اللیل وہ ڈھانپ لیتا ہے رات سے، النہار دن کو، یطلبہ پھر وہ اس کی طلب میں چل پڑتا ہے، حثیثاً دوڑتا ہوا، پھر دن رات کے پیچھے دوڑ پڑتا ہے اور پورے وقت پہ اس کو قابو کر لیتا ہے۔ والشمس والقمر والنجوم، اسی نے سورج اور چاند اور ستارے پیدا کیے، مسخرات ان کو تابع کر دیا، ان کو خدمت میں لگا دیا، بے امر ہی اپنے حکم کے ساتھ۔ اللہ لوگوں سن لو، لہ الخلق پیدا کرنا اسی کی شان ہے، والامر اور حکم دینا اسی کی شان ہے، صرف اسی کا حکم مانا جاتا ہے دنیا میں۔ تبارک اللہ بڑی برکتوں والا، بڑے خزانوں والا وہ اللہ ہے، رب العالمین سارے جہانوں کو وہ پال رہا ہے۔ اس لیے تم کیا کرو، ادعو اسی سے دعائیں کرو، اسی کو پکارو، ربکم اپنے رب کو، آپ نے اسی رب کو پکارو، تضرعاً گڑ گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے، مسکین عاجز ہو گئے، وخفیہ اور چپکے چپکے پکارا کرو، وہ دل کی ساری باتیں تمہاری جانتا ہے، ریاکاریاں نہ کیا کرو، انہ لا یحب المعتدین بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ولا تفسدوا فی الارض اور زمین میں فساد نہ کرو، کوئی فساد والا، بگاڑ والا، توڑ پھوڑ والا کام نہ کرو، بعد اصلاحہا اللہ نے اس کی اصلاح کر دیا ہے، اس کو بڑا اچھا نظام چلایا ہے، اس کی اصلاح کے بعد اس میں فساد نہ کرو، وادعوہ اسی سے دعائیں کرو، خوفاً ڈرتے ہوئے، وطمعاً اور امید لگا کے، خوف اور امید کے ساتھ اس کو پکارتے رہو، ان رحمت اللہ بے شک اللہ کی رحمت دیکھنا چاہتے ہو تو وہ قریب ہے، من المحسنین احسان کرنے والے، نیکی کرنے والے، خیر کرنے والوں کے قریب ہوتی ہے، ان کے ساتھ لگ جاؤ تو تم بھی اللہ کی رحمت کے قریب ہو جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي وہی تو ذات ہے، یرسل جو بھیجتی ہے، رِیاءَ ہواؤں کو، بشراً خوشخبری دینے کے لیے، خوشخبریاں بنا کے وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے، بین یدیہ رحمتہ اپنی رحمت بارش نازل کرنے سے پہلے۔ پھر کیا ہوتا ہے، حتیٰ یہاں تک اذا قلت جب وہ اٹھا لیتی ہیں، سحاباً بادلوں کو، ثقالاً وزنی بادلوں کو اٹھاتی ہیں، سکناہ پھر ہم اس کو پلاتے ہیں، سراب کرتے ہیں، اس کا معنی ہے آنگ کر بھی لے جاتے ہیں، لے بالدن میتن مردہ زمین کی طرف، کات زدہ علاقے کی طرف، فانزلنا پھر ہم اتارتے ہیں، بہی ساتھ ان بادلوں کے، الماء پانی یعنی ہم بارش برساتے ہیں، فاخرجنا پھر ہم نکالتے ہیں، بہی اس بارش کے ساتھ، من کل ثمرات یہ جتنے تم پھل سبزیاں اور موجیں دیکھتے ہو نا، بازار منڈی بھری ہوئی ہے، یہ ساری ہم ہی نکالتے ہیں، اور پورا نظام دیا ہے کہ اس طرح نکالتے ہیں، تو یہ سارا بتا کے لگاتا ہے کذالک اس طرح نخرج الموتیٰ ہم مردوں کو بھی نکال لیں گے، زمین سے پیدا کر لیں گے، لعلکم تذکرون اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کر جاؤ، والبلد الطیب جو زمین زرخیز ہوتی ہے، یخرج وہ نکالتی ہے، نباتو اپنی نباتات، اپنا سبزہ، اپنی انگوریاں نکالتی ہے خوب،
بِإِذْنِ رَبِّهِ، اپنے رب کے حکم سے وہ نکالتی ہے۔ تو والذی، اور وہ زمین خابوسا جو خراب ہوتی ہے، لا یخرج، وہ نہیں نکالتی الا ناقیدہ، مگر وہ نکھید چیز نکالتی ہے، نکارہ ناقص چیز نکالتی ہے۔ کذالک نصرف، اس طرح ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، نئے نئے رنگ میں ہم بیان کرتے ہیں الآیات، آیتیں، بندے کو سمجھ آ جائے کہ وہ دل کی زمین صحیح رکھنی ہے، نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا ہے، احسان کرنا ہے، اللہ کی رحمت دلوں میں نازل ہوگی۔ ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں الآیات، آیتیں، لقوم یشکرون، ان لوگوں کے لیے جو شکر ادا کرنے والے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو قدر دان ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔